دبیر کے عہد نوجوانی کے لکھنؤ میں غزل کے بھی شباب کا دور تھا، اور بقول پروفیسر اعجاز حسین ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضامی شاعری برس پڑی ہے انکوٹ۔ ان دنوں آتش و ناسخ اور ان کے شاگردوں کی غزلوں کی لکھنؤ میں دھوم تھی۔ معلوم ہوتا تھا پورا معاشرہ غزل کے رنگ میں شرابور اور اس کے نشے میں مخمور ہے۔ اس صنف لطیف کو صاحبان ذوق و فن نے ایسی صنعتوں میں ملبوس کیا، اچھوتی تشبیہات و استعارات سے سجایا، اور نئے نویل الفاظ کے نگینوں سے اس سلیقے اور خوش اسلوبی کے ساتھ آراستہ کیا کہ اس کے حسن، ہنر اور بانٹ پن کے ذکر سے کوئی علمی و ادبی محفل، رندان مجلس اور تقریبات کی نشست خالی نہ رہی۔ جنوں صفاتوں کا اس اجمی محبوبہ سے ارتباط پیدا کرنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وجہ حیرت اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ مفتی و مصلح اور ذاکر و ناصح حضرات نے بھی غزل سے آشنائی کا یہ جائز ہیلا دریافت کر لیا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بات و ساغر کہے بغیر۔ اس عہد کے حوالے سے ایک اہم تاریخی واقعہ یہ ہے کہ غزل جو پہلے ریختہ کے کسی قدر غیر ملائم نام سے جانی جاتی تھی، دبیر کی جوانی کے زمانے میں ہی ناسخ نے اسے غزل کے نازک نام سے نواز کر اس کی دوشیزگی میں مزید کشش پیدا کر دی۔ بہرحال یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ دبیر نے غزلیں کہیں ہیں یا نہیں، کہیں ہے تو ان کے دفتر ماتم میں کوئی غزل شامل کیوں نہیں ہے، اور اگر نہیں کہیں ہے تو تاریخ و تحقیق اور تذکرہ و تنقید کی کتابوں کے صفحات میں ان کی غزلیں اور اشعار کہاں سے آئے۔ یوں مرثیے میں بھی غزلیہ یا عشقیہ نما اشعار کی شمولیت سے پرہیز کو کبھی لازم نہیں سمجھا گیا۔ خود دبیر کے مرثیوں میں عشقیہ اشعار کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ رومن دیکھیے جس میں غزل کا مکمل رنگ موجود ہے۔ جس مورچے میں لے لیے تیرے دو سر گئی، چنگے بھلوں کو سائے سے دیوانہ کر گئی، ہر صف میں خاک اڑائی ادھر سے ادھر گئی، دیے نہا نہا کے لہو میں اتر گئی۔ عالم نہ پوچھو غزل بھی پاک اشعار سے زائد کی گئی۔ یاد دہانی کی ضرورت نہیں کہ دبستانی لکھنؤ کی بیشتر شاعری میں دل کے بجائے ذہن تصوف کے مقابلے عشق اور جذباتی خلوص و سنجیدگی کی جگہ شوخی و تسنن نے لے لی تھی۔ اسی طرح عام سی اصطلاحات، محاورات اور لفظی بازیگری نے غزل کی اقلیم سے اعلیٰ فکر اور بلند خیالات کو نکال باہر کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ غزلوں میں قصیدے کے عناصر بھی شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مضامین میں ایک نوع کی عمومیت اور فن میں بجائے فکر انگیزی کے صنائی لکھنؤ میں کہی جانے والی غزلوں کی واضح شناخت نامے طے پائے۔ تو کہنے کی اجازت دیجیے کہ لکھنؤ کے اس عہد کی غزلوں کا یہ عام اور نمایاں رنگ دبیر کی غزلوں میں بھی جلوہ ریز ہے۔ دبیر کی ان غزلوں کا نہ تو دبیر کے مرثیوں سے تقابل کیا جانا چاہیے، نہ ہی ان کی مرثیہ نگاری کے فنی معیار پر انہیں پرکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یوں بھی دبیر کی تمام غزلیں تب کی ہیں جب دبیر کا شور ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، یہ ان کی ادبی زندگی کا ابتدائی دور اور ان کی نومشقی کا زمانہ تھا۔ علاوہ ازیں ان کی غزلوں میں فکری بالیدگی میں کثر رہ جانے کی ایک وجہ ان کا مذہب سے گہرا تعلق اور مرثیے سے ان کے گہرے قلبی لگاؤ کو بھی قرار دینا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ غزل گوئی پر ویسی توجہ نہ دے سکے جو انہوں نے سلام اور مرثیوں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں ان کے نجی جذبات، احساسات اور فکر و تصورات سے کہیں زیادہ ان کے عہد اور ان کے معاشرے کے اجتماعی مزاج کی نمائندگی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ بات بہر طور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دبیر کی غزلیں ان کے مرثیوں کے مقابلے میں کم مرتبہ ہی صحیح غزل کے فنی معیار پر نہ صرف پورا اترتی ہیں بلکہ اپنے عہد کے غزل گوئیوں میں ممتاز مقام بھی رکھتی ہیں، اور دبیر کی شخصیت کے ایک قدر کم روشن پہلو کو منور اور ان کی شاعرانہ شخصیت کو مکمل کرتی ہیں۔ بے شکریہ۔